السلام علیکم و آداب پیارے بچوں، کیسے ہو؟ 2 دن پہلے ہم نے پڑھا تھا دیوان مرحوم کی یاد میں، اس کا ایک پیج پڑھا تھا۔ آج آگے پڑھتے ہیں۔ کچھ سال قبل آج ہی کے دن، قبل یعنی پہلے، کچھ سال پہلے آج کے دن 5 مئی، جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر اور ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا۔ یعنی آج کے دن 5 مئی سے کچھ سال پہلے جب میرے عزیز دوست، جو میرا ہم سفر تھا، میرا ساتھی تھا، ہمدم تھا، رفیق تھا، دوست تھا، اس کا نام عبدالقادر دیوان تھا، اس کی موت کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا، ڈر کے رہ گیا۔ اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے۔ وہ وعدے کے بڑے پابند تھے، جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی۔ اسی دن 5 مئی کو وہ شوپیان سے سری نگر آنے والے تھے، لیکن خود نہیں آئے تو موت کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے۔ ان کی موت بھی زندگی کی شان تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے۔ یعنی کسی کاروبار کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور اسی ہفتے میں واپس لوٹے تھے۔ ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے ایک عزیز رحلت فرما گئے تھے۔ یعنی جب وہ دہلی تھے تو ان کے ایک چہیتے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے۔ دیوان صاحب کہاں جا رہے تھے؟ تعزیت پرسی کے لیے، یعنی ان کا غم میں شریک ہونے کے لیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے، غم میں شریک ہونے کے لیے، سہارا دینے کے لیے اپنے عزیز کے گھر جا رہے تھے کہ خود مرحوم ہو گئے۔ جا ادھر رہے تھے لیکن راستے میں ان کو موت آ گئی، وہ خود ہی مر گئے۔ شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈھیر ہو گئے۔ گھوڑے پہ جا رہے تھے، تب گاڑیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو ان پر آسمانی بجلی پڑی تو وہ وہیں مر گئے۔ میں ان کی آمد کا انتظار کرتا آ رہا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر میں انتظار کر رہا تھا ان کا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی کا مطلب ہوتا ہے بے توجہ، لاپرواہی۔ ٹھیک ہے کہ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی ہوتا ہے بے لحاظ اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں میں نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا۔ جب میں 16 سال کا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے، لمبی بیماری کے بعد۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یعنی باپ کافی عرصے سے بیمار تھے تو میرا ذہن تیار ہو گیا تھا ان کی جدائی برداشت کرنے کے لیے۔ بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی۔ بھائی جان کی موت کہاں ہوئی تھی؟ مظفر آباد، جو آج کل پاکستان میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں میں پہنچی تھی، کافی دن کے بعد ان کی اطلاع پہنچی تھی مظفر آباد سے۔ اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس غم نے۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بھلا نہ سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ یعنی جو گھاٹا پڑ گیا ہے ان کے جانے سے، میرے دوست کے جانے سے، وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی۔ یعنی جتنا ٹائم نکلتا جائے گا اتنی یاد ان کی ختم ہوتی اور زیادہ آتی رہے گی، اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر
ان کی یاد کا تازہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا کہ میں نے ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس چیز کا انتظام کر کے رکھا تھا کہ وہ میرے دل میں ہمیشہ رہیں۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی۔ جہاں میں کام کرتا تھا اس ٹیبل پر میں نے ایک ان کی تصویر لگا تھی فریم کر کے، تاکہ وہ مجھے یاد آتے رہیں۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا تھا۔ ہر 5 مئی کو میں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں لکھتا رہتا تھا۔ قلم بند کرنا یعنی کوئی چیز لکھنا ان کے بارے میں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہ جما دے گا، کہ جو وقت کا قافلہ ہوتا ہے، بے رحم قافلہ ہوتا ہے، وہ یادوں پر کیا کر دیتا ہے؟ ایک گرد جمع کر دیتا ہے، ایک دھول جمع کر دیتا ہے، کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی۔ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بہت ترجیح دیتے ہیں، بہت اہمیت دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں بالکل بھول جاتی ہیں، جیسے کسی چیز کے اوپر کوئی دھول جم جائے یا تہ جم جائے۔ اگر مثال کے طور پر ایک ہمارا گھر ہی ہے تو ہم نے کافی عرصے سے اس کو چھوڑ دیا ہے 4-5 سال کے لیے، اس کے بعد ہم جا کے دیکھیں گے تو وہ کتنی دھول جمی ہوگی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو چہیتی چیزیں ہوتی ہیں، جو دنیا سے چلی گئی ہوتی ہیں، ان کی یادوں پر ایک دھول کی تہ جم جاتی ہے۔ دیوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے میز کی زینت ہے، یعنی کہ میز پر رونق ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ تصویر بولتی تھی، اب خاموش ہے۔ تصویر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یاد تازہ تھی، یاد آتی رہتی تھی۔ اب تصویر خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ان کی یاد ہے وہ مدھم پڑ گئی ہے۔ ان کی یاد اب بھی میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر یہ یاد اپنی شخصیت کھو گئی ہے، جو اپنی اصلی شخصیت ہے وہ کھو گئی ہے، اور بہت ساری یادیں جو میرے دماغ میں پہلے تھی انہی کا یہ حصہ بن کے رہ گئی ہے، یعنی دھندلی پڑ گئی ہے۔ اب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی پن کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی کسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے جب میں ان کی یاد کرتا ہوں۔ وقت کے بے مروت ہاتھوں نے میری زندگی کا سب سے بیش قیمت سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ وقت کے بے مروت یعنی کہ بے رحم وقت نے میرے ہاتھوں سے زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ، قیمتی دولت لوٹنا شروع کر دی ہے، اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں، اس جرم کو میں قبول کرتا ہوں کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہ غارت گیری دیکھ رہا ہوں، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ میں خاموش رہ کر اس چیز کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ہی میرا سب کچھ لوٹا جا رہا ہے۔ اس غارت گیری کو، اس قتل عام کو میں اپنی آنکھوں سے چپ ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیوان صاحب کو ہم سے جدا ہوئے صرف 6 سال گزرے ہیں، لیکن آج ان کی 6ٹھی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ 6ٹھی برسی یعنی کہ 6th اینیورسری، 6ٹھے سال کی یاد بنانے کے لیے بھی مجھے اپنے دماغ کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ آج ان کی 6ٹھی برسی ہے۔ خود یاد نہیں آتا، اتنی یاد دھندلی ہو گئی ہے ان کی میرے دماغ میں۔ پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا، یعنی 5ویں برسی جب تھی تو ان کا میں نام لینا بھی، ان کا ذکر کرنا بھی میں بھول گیا تھا۔ میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، یعنی کہ میرے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، چہیتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ میرے مرنے کے بعد ایسا ہی کریں گے۔ یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں، یعنی کہ کانپنا شروع کر جاتا ہوں، تھر تھرانا شروع کر جاتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی میرے دوست و احباب ایسا ہی کریں گے۔ تو اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ پرسوں، تو تب تک دیجیے مجھ کو اجازت۔